بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک بہت اہم اسلامی شخصیت کے بارے میں، ہمارے مشاہیر میں سے ہیں۔ اصل میں بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنی تعلیم میں اور اپنے عام محفلوں میں، اپنے گھر کی بچوں کی تربیت میں اپنے مشاہیر کے بارے میں اور اپنی تاریخ کے بارے میں ہم اپنی آئندہ نسل کو بھی آگاہ نہیں کرتے، خود بھی آگاہ نہیں رہتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بچوں تک آپ کنوے کریں، اپنی تاریخ، اپنے مشاہیر کے بارے میں، اسلامی جو بڑے نام تھے ان کے بارے میں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہم ایک بہترین، ایک درخشندہ تاریخ رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا نام، جو اسلامی فاتحین میں سے ایک بڑا نام ہے، حضرت خالد بن ولید۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی آج میں گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 عیسوی میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت خالد بن ولید ان سپر سلاروں میں تھے جنہوں نے زندگی میں ہمیشہ کامیابی حاصل کی، سوائے ایک خندق کی جو لڑائی تھی اس میں وہ ناکام ہوئے۔ تو جب وہ اسلام آپ نے قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ایک مسلمانوں کی خاص تعداد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا تھا اس جگہ کو کور کرنے کے لیے، تو وہ جب اس سے نیچے اتر آئے تو شکست کھانے کے باوجود خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جنگی حکمت عملی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس پلٹ کر حملہ کیا اس جگہ سے، وہاں سے راستہ پا کر، تو اور مسلمانوں کے لشکر کو انہوں نے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد آپ نے اسلام لانے سے پہلے جو دوسری جو لڑائی تھی غزوہ خندق، اس میں آپ نے حملہ کیا مشرکین کے ساتھ۔ اور یہ خود آپ کا اپنا بیان ہے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آتا تھا تو ان کا رعب اور دبدبہ میرے اوپر طاری ہو جاتا تھا، اور میں یہ سمجھنے لگ جاتا تھا کہ یہ ان کا لشکر اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دنیا پر غالب آئیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کا پورا نام خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی تھا۔ آپ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ قریش میں، مکہ میں اپنی شجاعت، اپنی دلیری اور جنگجویانہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ جو بنی ہاشم تھے وہ اپنی خدمات کی وجہ سے اور اپنی سیاسی خدمات کی وجہ سے مشہور تھے۔ تو اس قبیلے کی جو تاریخی جو طور پر جو ایک شجاعت کی وجہ سے یہ بہت مشہور تھا عرب کے اندر۔ اور حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے جنگی صلاحیتوں اور حربی اپنی کارروائیوں کی وجہ سے عرب میں بڑی عزت کے ساتھ جانے جاتے تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کی خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ان کی صلاحیتوں کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایسی صلاحیتوں اور ایسی قابلیتوں اور ایسی کردار کا آدمی ایک دن لازمی فطرتاً اسلام کی طرف پلٹے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں ایک بہت ایک خوشی اور ایک کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو ان سے بہت بڑی نصرت بھی عطا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جب آپ نے موتا میں جب مسلمانوں کو ایک جنگ موتا میں بھیجا، جس میں مسلمانوں کے رسول کے مقرر کیے ہوئے تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، تو حضرت خالد بن ولید جو تھے انہوں نے اس کی قیادت سنبھالی۔ 3000 کے لشکر کو جو پسپائی کی تقریباً حالت میں تھا اور چاروں طرف سے ان پر حملے ہو رہے تھے، شدید زخمی تھے مجاہدین، آپ نے اس لشکر کو نہ صرف مجتمع کیا، منظم کیا، ان کی ڈھارس بندھائی، اور پھر 20,000 کے دشمن کے لشکر کے اوپر اس طرح ٹوٹ کر حملہ کیا۔ اتنی زبردست جنگیں تھیں حملے سے کہ تحقیق کر کے رکھ دیا، اور ان کو شکست فاش دینے پر آپ کامیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ نے یمامہ کی جنگ، پھر مسلمہ کذاب کے خلاف آپ کا اہم ترین کارنامہ تھا فتنہ ارتداد کے سلسلے میں۔ آپ نے مسلمہ کذاب کو کیفرت کردار تک پہنچایا، اور اس جنگ میں آپ نے عام ترین کردار ادا کیا۔ آپ کا سلسلہ نفس جو ہے وہ 7ویں پشت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا، میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایک حدیث بھی تھی کہ ہوا سیف من سیوف اللہ، کہ وہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، صلی اللہ علی المشرکین، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر گرایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ اس خطاب کی برکت تھی کہ یہ اللہ کی یہ تلوار کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوئی اور ہمیشہ فتح یاب رہے آپ نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے جیسا بتایا، آپ نے جنگ موتا، یمامہ اور ارتداد کی جنگوں میں حصہ لیا۔
اور جنگ نجد اور یمامہ میں بھی آپ فیلڈ کمانڈر رہے۔ شام میں 634 میں آپ نے بازنطینی سلطنت کا حکومت کا تختہ اٹھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے اور فتح یاب ٹھہرے۔ کلسرین کے آپ 638 میں گورنر بھی رہے۔ یہ جو مسلمانوں کے خلاف آپ کے جو دو غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں جو دو لڑائیاں تھیں، اس کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا، جس کی رسول نے بشارت بھی دی تھی، تو پھر آپ نے غزوہ موتا 629 میں حضور کے حکم پر اس میں آپ شامل ہوئے۔ فتح مکہ میں بھی آپ حضور کے ساتھ شامل تھے، اس ایک دستے کی کمانڈ کر رہے تھے حضور کے حکم پر 629-30 میں۔ تو آپ کا واحد دستہ تھا جس کی کفار کے ساتھ جڑپ ہوئی تھی، اور جس میں آپ نے کفار کو تحقیق بھی کیا تھا، بہت سے کفار کو۔ تو حضور نے اس پر آپ کو بلا کر سرزنش کی کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا، منع کیا تھا کسی پر ہتھیار نہیں اٹھانے، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اصل میں انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا اس وجہ سے، پھر آپ نے اس پر رسول نے ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ سے کچھ غلطیاں ہوئی، لیکن آپ کی بے پناہ جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ غزوہ حنین 630 میں ہوا۔ فتنہ ارتداد کی جنگیں، مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے اہم ترین کردار ادا کیا، اسے کیفر کردار تک پہنچایا، جو کہ بہت، جس میں 40,000 کی تعداد تھی اس کی، اور مسلمانوں کی تعداد کہیں کم تھی، لیکن آپ نے اس کو شکست کھانے پر، ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس باغ کے اندر بھی گھس کر اس کے دروازے توڑ کر آپ گھسے اور اس کے لشکر کو شکست پاس دی اور اسے جہنم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ جو بزاخہ کی لڑائی تھی 632 میں، اس میں آپ نے عام ترین کامیابی حاصل کی۔ یمامہ کی لڑائی 633 میں تھی۔ عراق میں جنگ ذات السلاسل جو 633 میں تھی، اس میں آپ نے فتح یاب ہوئے۔ جنگ الیس، ولیجہ، ہیرا، الانبار اور عین تمر، یہ 633 میں مسلسل جنگوں کا سال تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ میں آپ کو فتح یاب کیا، حالانکہ بے پناہ مشکلات تھیں اور بے پناہ دور دراز کا سفر کر کے آپ پہنچتے تھے، لیکن اپنی جنگی حکمت عملی، اپنی برق رفتار، سبک رفتار، اپنی ایک حکمت عملی کی وجہ سے آپ دشمن پر غالب آتے تھے، اور بے پناہ دلیری تھی۔ ایک موقع پر ایک قلعے کا آپ نے محاصرہ کیا تھا، تو وہاں جنگی جو اس کا قلعے کا جو پادری تھا وہ باہر آ گیا، اس نے آ کے حضرت خالد بن ولید سے مکالمہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ پہلے دوسرے قلعے فتح کریں تو میں آپ کو یہ قلعہ حوالے کر دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا نہیں، ہم سب سے پہلے اسی قلعے کو فتح کریں گے۔ اس نے کہا اگر آپ اس پر حملہ کریں گے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس نے زہر کی پڑیاں نکال لی۔ حضرت خالد بن ولید کا ایمان اتنا زبردست تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے تمہاری موت اس پہ لکھی ہوئی تو مر جاؤ گے، ورنہ نہیں مرو گے۔ تو اس نے انہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ یہ کھا لیں زہر کی پڑیاں۔ حضرت خالد بن ولید تعالیٰ نے وہ زہر کی پڑیاں اس سے لی، وہ کھائی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے جسم سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ میرا بہت بڑا کام ہو گیا کہ میں نے ایک مسلمانوں کے عظیم ترین جنگی کمانڈر کی زہر کی پڑیاں کھلا دیا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد آپ نے اپنے آپ کو اس میں آپ کی آواز واپس آئے، ٹھیک ہوئے۔ آپ نے اپنی قوت ارادی سے، اپنی جو امیون سسٹم آپ کا اتنا پاور ہوا کہ آپ نے اس پر غالب آئی اس زہر کے اوپر، وہ پھر آپ سے اسی وقت آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو آپ نے بھیج دیا، اور پھر اس قلعے کو بھی آپ نے فتح کیا۔ یہ بہت بڑا آپ کا ایمان کا واقعہ تھا کہ آپ کا اللہ پر اور موت کا بہت بڑا ایمان تھا کہ جب تک موت آئے نہ، موت نہیں آ سکتی۔ آپ کا ایک بلکہ قول تھا کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اس میں جنگ فراز جو 634 میں آپ کی بڑی اہم لڑائی تھی، جس میں آپ نے فتح ہوئے۔ اچھا، بازنطینی شام کی سلطنت کو ختم کرنے میں اور اس کو اسلامی فرمانروا میں لانے میں آپ نے 634 میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ان تمام جگہوں میں آپ نے اہم ترین کردار ادا کیا، اور مسلمانوں کے اندر ایک عام تاثر یہ پھیل گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں دور میں 632 تا 38 آپ شامل رہے اس میں، تو تمام جگہوں میں، تو اس کی وجہ سے تاثر پھیل گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ یہ جتنی بھی فتوحات ہوتی ہیں جن جگہوں میں حضرت خالد بن، ان میں یقینی فتوحات ہوگی جن میں خالد شامل ہوں گے، سیف اللہ شامل ہوں گے۔ تو اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس یقین پر مسلمانوں کے تسلسل کے لیے کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ نے صرف کوشش کرنی ہوتی ہے، آپ نے نکلنا ہوتا ہے، آپ نے خروج کرنا ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے معزول کر ایک عام سپاہی کی صف میں لا کھڑا کیا۔
جب یہ حکم آپ تک پہنچا تو آپ نے اسی وقت اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور ایک عام سپاہی کی طرح جنگ میں حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ عام سپاہی طریقے سے لڑتے رہے، پھر آخر میں آپ 638 میں آپ گورنر بھی رہے کنسرین کے۔ 642 میں آپ کی وفات ہوئی اور حمص شام کے علاقے میں آپ کی مقبرہ ہے، وہاں پہ آپ کو تدفین آپ کی ہوئی، اور اس سے وہیں پہ آپ کا مقبرہ بنا مسجد خالد بن ولید کے نام سے۔ کبھی کوئی لوگ جو زیارتوں میں جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اصل جو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں ایک بہت عام ترین چیز یہ ہے کہ ان کی اطاعت شعاری، ان کی جرت، جہاد، لا عزت الا بالجہاد، جہاد کے بغیر کوئی عزت نہیں۔ انہوں نے پھر اس کے لیے پھر بے پناہ قربانیاں دی۔ 72 سے زیادہ ان کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، تلواروں کے، نیزوں کے نشان، پورا جسم ان کا چھلا ہوا تھا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بستر مرگ پر کہ اگر کسی نے موت کو دیکھنا ہو تو وہ مجھے آ کے دیکھے، کہ موت اس وقت تک انسان کو نہیں آ سکتی جب تک اس کی زندگی کا اللہ کے حکم کے مطابق خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ میں نے تمام جنگوں میں آگے بڑھ کر حصہ لیا، لیکن مجھے موت نہیں ہوئی، اور آج میں موت 642 میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس میں سب سے عام ترین جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیا تھا کہ ان کا ایک سویلین اپنے سربراہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، سویلین سپریمیسی کو، جس کے نتیجے میں ایک اسلامی سلطنت اتنی وسعت حاصل ہوئی، اتنی قوت اس کا حاصل ہوئی، اتنا اس کا دبدبا دنیا میں پھیلا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت کا، اسٹیٹ کا، ریاست کا ہر ادارہ اپنی جگہ کام کر رہا تھا۔ جب آپ نے کمانڈر ان چیف تھے، پھر اب چیف آف آرمی اسٹاف تھے پوری فوج کے، اور اس فوج کا ہر مجاہد آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ہر کمانڈر آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، تو اس کے باوجود آپ نے اپنے سویلین سربراہ، اپنے خلیفہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، اور ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ فوری طور پر چھوڑ کر ایک عام سپاہی کی طرح آپ لڑنا شروع ہوئے اور لڑتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کی لغزشوں کو معاف فرمائے، آپ کے حسنات کو قبول فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور ان صحابہ کے لیے بھی۔ تو بہت بلند مرتبہ ہستیاں تھیں، ان کا ذکر کیا جانا چاہیے، ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج کے دور میں بھی ضرورت ہے امت مسلموں کو بھی، دنیا کے تمام معظم ملکوں میں بھی جو ہے ایک ہر ادارہ، ہر حکومت کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے مطابق چلتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ملک کو آگے بڑھتے ہیں اور عزت اور ناموری حاصل کرتے ہیں، معاشی قوت بھی بنتے ہیں۔ تو اس میں غور و فکر کا مقام ہے ہمارے لیے۔ تو حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی، بہت بڑا نام تھا، سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا اللہ کی تلوار، جو مشرکین پر گری، جس نے اسلام کی اتنی بڑی خدمت انجام دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ویڈیو ہماری ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ بخیر رکھے۔